بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نازعات جو ہے یہ سورہ نبا کے بعد اس پارے کے اندر دوسری سورہ ہے اور 79 نمبر سورہ ہے۔ یہ اس سے ملتی جلتی، یعنی اس کی رائم سکیم کے اوپر ملتی جلتی اور صورتیں بھی ہیں، جیسے کہ سورہ صافات، سورہ زاریات، سورہ مرسلات اور پھر سورہ نازعات اور سورہ عادیات۔ ان سب کا جو ایک آپ سمجھ لیں کہ جو رائم سکیم کا پیٹرن ہے وہ کافی سملر ہے، اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک چیز تو ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ یہ ایک مکی سورہ ہے جو کہ تقریباً چوتھے یا پانچویں سال نبوت کے تب نازل ہوئی، جبکہ کفار مکہ جو تھے ان کا جو آپ سمجھ لیں کہ جو ان کی اپوزیشن ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بڑی شدید ہوتی چلی جا رہی تھی، اور وہ زیادہ سے زیادہ ریبیلیس اور سرکش ہوتے چلے جا رہے تھے، تب جا کے یہ سورہ جو ہے اس ٹائم پر نازل ہوئی ہے۔ ایک اور چیز اس سورہ کے بارے میں بڑی خاص یہ ہے کہ اس میں آغاز ہی یعنی کچھ قسموں کے ساتھ ہوتا ہے، والنازعات کے ساتھ، کہ قسم ہے کھینچ لینے والوں کی، جو کہ یعنی والنازعات غرقا، تو وہ آگے ہم آگے بتائیں گے کہ وہ کیا مطلب ہے اس کا، لیکن بہرحال اس میں کچھ قسمیں ہیں، یکے بعد دیگرے کچھ قسمیں ہیں۔ اچھا، یہ جو قسمیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ آخر کیوں کھاتے ہیں؟ قسمیں کھانے کی، ویسے عام انسان قسم کیوں کھاتا ہے؟ قسم کھانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بات میں شدت پیدا کرنا، ایک یہ مقصد ہو سکتا ہے۔ دوسرا مقصد قسم کھانے کا ہوتا ہے کہ شاید لوگ آپ کی بات کو مانتے نہیں ہیں، یعنی اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی ہمارے یہاں پہ کوئی باہر اللہ معاف کرے کوئی چوری ہو گئی، تو آپ کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں، تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم ایسا ہوا ہے، تو اب خدا کی قسم کھانے سے کیا ہوا؟ میری بات کی بلیویبلٹی بڑھ گئی۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اسلاف میں وہ لوگ اکثر اس بات پر رویا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں، تمہارے ایمان کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، رب العزت کو اپنی بات کہنے سے پہلے قسمیں کھانی پڑ رہی ہیں؟ کہ کیا تم اللہ کی بات مانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کو قسمیں کھانی پڑ رہی ہیں؟ تو بہرحال اس میں یعنی بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے، اور ہر قسم کا ایک جواب القسم بھی ہوتا ہے، یعنی ہر قسم جب کھائی جاتی ہے تو اس کے بعد کسی چیز پر کھائی جاتی ہے، یعنی کہ میں اگر کہتا ہوں کہ خدا کی قسم، اور پھر اگر میں خاموش ہو جاؤں اس کے بعد، تو آپ کہیں گے کہ بھئی خدا کی قسم کیا؟ پھر میں بتاتا ہوں کہ خدا کی قسم کی آج انشاءاللہ افطاری میں ہمارے گھر میں بریانی بنی ہے، فار ایگزامپل، آلدو یہ بات سچ نہیں ہے لیکن کہنے میں کیا عرض ہے۔ تو خدا کی قسم کھا کے جب میں کسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، وہ جو چیز ہے نا وہ پھر بڑی اہم ہوتی ہے کہ میں نے قسم کس چیز پر کھائی ہے، کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے، اور قسم جو ہے وہ اس میں تاکید پیدا کر رہی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں سورہ کی جو پہلی آیات ہیں ان کی طرف، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ اب یہاں پہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ مراد جو ہے یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں یہ نازعات ہوتا کیا ہے۔ تو قسم ہے ان فرشتوں کی، بریکٹ میں یہ بات لکھ رہا ہوں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کہ روحوں کو کھینچ کے نکال لیتے ہیں۔ نازعات کہتے ہیں یعنی نزع یعنی کسی چیز کو سیپریٹ کرنا، کسی چیز کو علیحدہ کرنا یا نکال دینا، یہ ہے نازعات۔ اور غرقہ یعنی بالکل غرق ہو کے، ڈیپ ڈائیونگ کر کے۔ تو اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کہ کفار کی اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے ان کی روحوں کو کھینچ کے باہر نکالتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے ان کی روحوں کو ایسے کھینچ کے باہر نکالا جائے گا کہ وہ چیر پھاڑ دی جائے گی، جیسے کہ ایک ململ کا دوپٹہ ہونا، اس کو کسی کانٹے دار جھاڑی پہ رکھے اور پھر کھینچے اس کو زور سے، تو وہ کپڑا پھٹ کے رہ جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے وہ جو نافرمان تھا وہ اس دنیا کو چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، وہ دنیا کی محبت میں ایسا گم ہوا تھا کہ وہ تو اللہ کے پاس جانا نہیں چاہتا۔ تو اس لیے یہ جو صورتحال ہے، کیفیت ہے، یہ وہ ہے ملک الموت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو کھینچ کے جو ہے نا آپ کی روح کو باہر نکال لیتے ہیں۔ والنازعات غرقا، پھر آگے فرمایا والناشطات نشطا، اور وہ جو آرام سے باہر نکالتے ہیں۔ تو یہ آرام سے کن کی روحیں باہر نکلتی ہیں؟ ان کی نکلتی ہیں جو مومنین ہوتے ہیں۔ جو مومنین ہوتے ہیں اللہ پر ایمان لانے والے، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے کسی مشکیزے سے پانی نکال دیا جاتا ہے، کسی جگ سے جس طرح پانی پور کرتے ہیں بڑے آرام سے نکل آتا ہے۔ اسی طرح سے نشتا کا مطلب جو ہے عربی زبان میں یہ بھی ہے کہ جس طرح جب وہ اونٹ کو باندھتے تھے نا تو اونٹ کو بڑی کامن سا ناٹ لگاتے تھے، جس طرح ہم بو لگاتے ہیں یا لیسز بند کرتے ہیں، تو لیسز کھولنے کے لیے بس صرف ایک چیز کو آپ کھینچتے ہیں اور وہ سب بو جو ہے وہ انٹائی ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ جو والناشطات نشطا کی بات یہ ہے کہ وہ ایسے آرام سے بس کھینچ کے روح کو نکال لیں گے ایک سنگل موشن میں۔ جو پچھلی بات ہو رہی تھی وہ تھا کہ کھینچ کے پھاڑ کے نکالا جائے گا،
اور اب بات ہو رہی ہے کہ بڑے آرام سے پیار سے ان کو نکالا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ اے نفس مطمئنہ آجا اپنے رب کے پاس اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی, تو اپنے رب سے راضی, آجا اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں داخل ہو جا, اللہ کی جنت میں داخل ہو جا. تو یہ جو پروسیس ہے آرام سے روح کا نکلنے کا, یہ ان بلیورز کے لیے. آگے فرمایا والسابحات سبحا, اور وہ تیرتے چلے جاتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. تو یہ جو فرشتے ہیں یہ بڑی تیزی سے ہواؤں میں, زمین میں, آسمان میں پرواز کرتے رہتے ہیں, اور جس طرح ایک تیز گھوڑا بھاگ رہا ہوتا ہے اس کی رفتار سے بھی زیادہ تیز جو ہے یہ فرشتے جو ہے بھاگ دوڑ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. فالسابقات سبقا, اور ایک دوسرے سے آگے ریس لگاتے ہیں سبقت لے جانے کے لیے. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہوئے دوڑ لگا رہے ہیں. آگے فرمایا فالمدبرات امرا, اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے یہ ساری تگ و دو جو کر رہے ہیں, ساری محنت جو کر رہے ہیں, یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جلد از جلد پورا کیا جائے. ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ آج مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں ایک ایسے فرشتے کا بتاؤں جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہے, اور اس فرشتے کا میں صرف آپ کو سائز بتا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا سائز یہ ہے کہ اس کے کان کا جو ایئر لوب ہے, جہاں پہ عام طور پہ خواتین مطلب زیورات وغیرہ پہنتی ہیں, ایئر لوب سے لے کے کندھے کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کی مسافت پہ. یعنی اٹ ٹیکس اے فاسٹ رائڈر 700 ایئرز, ایک تیز سفر کرنے والا جو ہے اس کو 700 سال لگ جائیں گے کہ وہ اس کے صرف کان سے کندھے تک پہنچے. اتنا بڑا فرشتہ ہے ان فرشتوں میں سے ایک جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں. اور پھر جبریل علیہ السلام کا ذکر جو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں, جب آپ نے جبریل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ پورے ایک سائڈ سے لے کے دوسرے سائڈ تک پورا آسمان جبریل کے پروں سے بھرا ہوا تھا. 600 پر جبریل علیہ السلام کی. جسٹ امیجن آپ اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور اگر آگے آپ کو نظر آ جاتے تو پورا آسمان جو ہے نا وہ ایسٹ سے ویسٹ جو ہے پورا آسمان کورڈ ہے ان کے پروں کے ساتھ. یہ سائز ہے جبریل علیہ السلام کا. اور پھر یعنی یہ جو فرشتے ہیں ان کی اوبیڈینس اتنی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یعنی اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں, اور ان کی اطاعت کا عالم یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ فرشتے جو کہ جو ہارن ہے, جو سور ہے, اس کو پھونکنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ ان کے لبوں کے ساتھ ٹچ کر رہے ہیں, یعنی سور ان کے ہونٹوں کے ساتھ لگا ہوا ہے, اور سر ان کا, پیشانی ان کی جھکی ہوئی ہے, اور آنکھیں اوپر کی طرف ہے, اور وہ اس انتظار میں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے تو میں سور پھونک دوں. یعنی کہ وہ اس بات کا بھی انتظار نہیں کر رہے کہ پہلے میں کہیں سے سور کو ڈھونڈوں, وہ کہاں چلا گیا, پھر اس کو اٹھاؤں, پھر بجاؤں. نہیں, اتنی بھی زحمت نہیں کرنی, میں نے اتنا بھی ٹائم ضائع نہیں کرنا. بالکل وہ ہاتھ میں ریڈی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے کہ بس حکم آئے تو میں بجا دوں, کہ میں ایک مہلت کی بھی تاخیر نہ کروں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں. یہ تو فرشتوں کا عالم ہے, یہ تو فرشتوں کا عالم ہے. مجھے بتائیں ہمارا حال کیا ہونا چاہیے, جو ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں. ہمارا کیا عالم ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے تو ہم کس طرح سے اس کو پورا کریں. یہ جو اللہ کی مخلوق ہے یہ تو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, یہ تو آپس میں والسابقات سبقا, یہ تو سبقت لے جانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے اللہ کا کام, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کون پورا کرے گا. سو اس لیے ہمارے لیے یہاں پہ بہت بڑی ایک سمجھ لیں کہ ایک لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے جلیل و قدر فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی کس طرح اطاعت کر رہے ہیں. آگے فرمایا یوم ترجف الراجفہ, جس دن ہل جائے گی ہلنے والی. یوم ترجف الراجفہ, ترجفو یعنی جس دن ہل جائے گی, راجفہ سے یہاں مراد ہے وہ ہلنے والی سے کا اشارہ جو ہے اس کا زمین کی طرف ہے. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ ترجفو الارض والجبال, کہ زمین و آسمان پہاڑ جو ہے نا ہل جائیں گے. نہیں, یہاں پہ زمین کو کہا گیا کہ اس کا مقصد ہی ہلنا تھا, یعنی زمین کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دن زمین نے ہل جانا ہے اور قیامت کا دن آ جانا ہے. تو جس دن زمین ہل جائے گی اس دن کیا ہوگا, سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا, اس دن قیامت کا دن ہوگا. یوم ترجف الراجفہ, اور یہ کب ہوگا, جب سور پھونکا جائے گا. جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو پوری زمین لرز جائے گی, اور جو لوگ زمین کے اوپر موجود ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. اور پھر تتبعها الرادفہ, اس کے بعد اس کی اتباع کرے گی الرادفہ, پیچھے آنے والی, یعنی جو پہلی بلوئنگ ہے آف دا ہارن, اس کے پیچھے دوسری بلوئنگ آف دا ہارن ہے.
اور ان کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ان کا 40 کا فاصلہ ہے. اب 40 میں جو حدیث کے راوی ہیں وہ ان کو یاد نہیں رہا کہ 40 دن ہیں، 40 سال ہیں، 40 مہینے ہیں، یہ نہیں پتا، لیکن 40 کا فاصلہ ہوگا پہلی بلوئنگ میں اور دوسری میں، کہ جب پہلی دفعہ سور پھونک دیا جائے گا اس کے فوراً بعد پیچھے پیچھے دوسری بلوئنگ بھی آ رہی ہے، جس سے کیا ہوگا، سب جاگ کے میدان حشر میں آ جائیں گے. سو اللہ تعالیٰ یہ قیامت کے کچھ مناظر ہمارے سامنے ذکر کر رہے ہیں، کہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو مشرکین تھے، یہ ہم نے سورہ نبا میں بھی کل پڑھا تھا کہ یہ آخرت کے منکر تھے، یعنی آخرت کے بارے میں ان کے عقیدے بہت سا خراب تھے. اب یہاں پہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں انسانوں کے ساتھ ہوگا کیا. آگے فرمایا قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کچھ دل جو ہیں وہ لرز جائیں گے، سہم جائیں گے. قلوب یومئذ واجفہ، اب کچھ دل یعنی یہ سارے دل نہیں، یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ کچھ اللہ کے نیک بندے ہوں گے جن کے دل نہیں اس دن لرزیں گے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، لیکن کچھ دل جو ہیں جو اللہ کے نافرمان تھے، ظلم کرنے والے، یہ اس دن لرزیں گے. اچھا، یہ جو واجفہ ہے نا، یہ ایک خاص قسم کا خوف ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کا دل دھڑکتے ہوئے اس کے حلق میں آ گیا، اس کو ہم واجفہ کہتے ہیں. ویسے خوف کے لیے اور بھی بڑے الفاظ ہیں قرآن مجید میں جو استعمال کیے گئے، جیسے کہ خوف بذات خود ایک لفظ ہے جو قرآن مجید میں آیا. شیطان نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، یعنی ایک ایسا ڈر جو کہ انسان کو یعنی ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ چونکا کے رکھ دیتا ہے، یہ خوف ہے. تو شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہوں، کیونکہ تقوی بھی ایک قسم کا خوف ہے. تقوی ایسا خوف ہوتا ہے جو آپ کو بدلنے پہ مجبور کرتا ہے، لیکن خوف صرف خوف ہوتا ہے. مثلا اگر ہمیں پتہ چلے کہ جی ہمارے یہاں اسٹوڈیو کے باہر جو ہے کوئی شیر پھر رہا ہے تو خوف تو دل میں آئے گا، لیکن تقوی کب ہوگا؟ اگر خدا نہ خواستہ وہ شیر کمرے کے اندر آ جائے، پھر ہم اپنی پوزیشن کو بدل دیں گے، میں سیٹ سے اٹھ جاؤں گا، کہیں ادھر ادھر چلا جاؤں گا. تو دا پوائنٹ از کہ ایسا خوف جو آپ کو بدلنے پہ مجبور کرتا ہے نا، گناہ چھوڑنے پہ مجبور جو نہ کر دیتا ہے، اپنی حالت کو بدلنے پہ مجبور کرتا ہے، اس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں، جو کہ رمضان کے مہینے کا اصل مقصد بھی یہی ہے. اور صرف خوف برائے خوف وہ خوف ہے. اس کے بعد رہبہ کہتے ہیں ایسا خوف جہاں پہ آپ کو ہم کہتے ہیں کہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا خوف ہو، کہ خوف کے بعد افسوس ہوتا ہے، یعنی کہ میں اپنے ماں باپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا چاہتا. اشفقہ کہتے ہیں ایسا خوف کہ کوئی بری چیز ہو جائے گی ان کے ساتھ جو آپ کے محبوب ہیں، یہ بھی قسم کا خوف ہے. پھر خشیہ یا خشوع، یہ بھی ایک خوف ہے جو آپ کے چہرے پہ، آپ کے جسم پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. نماز میں ہمیں خشوع ہونا چاہیے. پھر تقویٰ کی میں نے بات کر دی. را، ایسا خوف ہوتا ہے را، یعنی وہ جو جلدی سے آتا ہے جلدی سے چلا جاتا ہے. یعنی جس طرح کوئی اگر بچہ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور آپ اندر آئے اور اس نے آپ کو ڈرایا بہو کر کے ایک دم سے، تو یہ ایسا خوف ہے جو ایک دم سے آیا ایک دم سے چلا گیا. یہ سارے مختلف قسمیں ہیں. تو یہ جو قلوب یومئذ واجفہ، یہ کون سا خوف ہے؟ یہ ایسا خوف ہے کہ جب انسان کا دل اس کے حلق میں آ جاتا ہے. جب آپ کو پتہ چلے کہ بھئی آج آپ کا رزلٹ آنا ہے، اگر آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یا کالج میں اسکول میں پڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ آج آپ کا رزلٹ آنا ہے، اور رزلٹ یا تو آپ کو آن لائن ریسیو ہو رہا ہے جب آپ نیٹ پہ جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے رزلٹ، یا اگر آپ اسکول گئے ہیں، کالج گئے ہیں لینے کے لیے فزیکلی بائی ہینڈ، تو جب آپ اس ایڈمن آفس جا رہے ہوتے ہیں اور آپ رزلٹ کا لفافہ کھول رہے ہوتے ہیں یا کسی نوٹس بورڈ پہ رزلٹ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تب کیا ہوتا ہے؟ قلوب یومئذ واجفہ، آپ کا دل دھڑک کے نا آپ کے حلق میں آتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کتنے نمبر آئے. یہ ایک بڑا خاص قسم کا خوف ہوتا ہے کہ میرا حساب ہونے والا ہے اور پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دن لوگوں کے جو دل ہیں وہ اس طرح دھڑک رہے ہوں گے، ابصارھا خاشعہ، اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. تو اندر خوف ہے اور چہرے پہ خشوع ہے. یعنی کہ خوف کی جو دونوں کیفیات ہیں، اندر کی اور باہر کی دونوں کا ذکر ہو گیا ان چیزوں میں، کہ اس دن اندر لوگوں کے کیا ہوگا، لوگوں کے دل جو ہے وہ دھڑک رہے ہوں گے اور پھر ان کے چہروں پہ یہ خشیت نظر آ رہی ہوگی. حالانکہ یہ خشیت ان کی پہلے نہیں تھی، یہ جو آج ان کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہے، یہ جب زمین پہ تھے تو یہ بڑے آرام سے دندناتے پھرتے تھے، لیکن آج ان کے دل میں یہ کیفیت طاری ہو گئی. آگے فرمایا یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ مشرکین جو ہے یہ کہا کرتے تھے دنیا میں کہ کیا ہم واپس اپنی پرانی حالت میں لوٹائے جائیں گے. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، ہم اسی اپنی پرانی ابتدا میں واپس چلے جائیں گے، جس طرح ہم دنیا میں پیدا ہوئے تھے کیا ویسے ہو جائیں گے. یعنی یہ جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں آخرت کے سارے تذکرے، کیا ہم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے؟ کیا ایسا ہوگا؟ اذا كنا عظاما نخرا، جب ہماری ہڈیاں جو ہے وہ جل کے بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، یعنی جب ہماری ہڈیاں بھی فارغ ہو جائیں گی تب ہم اٹھائے جائیں گے. یعنی یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم لوگ بالکل ہماری ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں پھر ہم اٹھائے. یعنی اگر آپ یہ کہتے کہ جی مرنے کے فوراً بعد اٹھا لی جاؤ گے تو چلو ہم مان لیتے شاید، حالانکہ یہ بھی جھوٹ تھا، انہوں نے کون سا ماننا تھا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے تھے تو چلو ہم مان لیتے، لیکن جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی پھر ہم اٹھیں گے دوبارہ، پھر زندہ ہوں گے.
قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، تو یہ تو جو ہے یہ بڑا خسارے کی بات ہوگی ہمارے لیے. ایسا خسارہ ہمارے پہ کیسے آ سکتا ہے؟ ہم دنیا میں ہمارے پاس اتنا مال ہے، اتنا ہمارے پاس سوشل سٹیٹس ہے، ہم تو اتنے بڑے فن خواہ بنے پھرتے ہیں، ہمارے پہ کیسے یعنی خسارہ آ سکتا ہے؟ یعنی یہ لوگ جو ہے یہ چیلنج کرتے تھے. اور میں نے دیکھا یہ آج ایسی مینٹیلٹی ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آج ان کو کچھ عطا فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ ایز اف اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کو کوئی فیور ہو کرتا تھا کہ ہم میں کچھ تو دیکھا ہوگا نا کہ ہمیں عطا فرمایا، کچھ تو دیکھا ہوگا. تو یہ جو مشرکین ہیں یہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہمیں اگر دنیا میں آج اتنا ہمیں مال ملا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت میں ہمیں یہ تباہی اور بربادی مل جائے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ فرعون کو بھی تو بہت ملا نا، اس کا ذکر ابھی آ رہا ہے. فرعون کے پاس کتنا مال تھا، حامان اور قارون کے پاس کتنا مال تھا، تباہ و برباد ہو گئے. تو کسی کے پاس مال ہونا اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ محبت کر سکتا ہے کسی مال والے سے بھی، اور کسی بیچارے غریب میں محبت کر سکتا ہے. بات یہ کہ وہ تقوی میں کون آگے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بہتر وہی ہے جو تقوی میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، آزماتا ہر بندے کو ہے. تو یہ لوگ جو تھے یہ کہتے تھے کہ ہم تو جو ہے اگر ہمارے پہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ساری بات کو چپ کرانے کے لیے نا، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس ایک چیخ کی دیر ہے بس. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، صرف ایک چیخ کی آواز آئے گی اور سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. سب سمجھ آ جائے گی ان کو. ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، ان کو سب پتا چل جائے گا کہ کون خسارے میں ہے اور کون کامیابی میں ہے. ایک چیخ کی مار ہے یہ جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ، اور پھر یہ یعنی دوبارہ سے دیکھیں گے کہ یہ اس جگہ پہ آ گئے، یعنی اس جگہ پہ جو کہ ایک میدان ہے، ساحر یعنی اوپن میدان میں آ گئے جہاں پہ انسان جو ہے نا اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. عربوں کے ہاں یہ عام تھا صحراؤں کے اندر جہاں پہ بالکل چٹیل میدان ہے نا، وہاں پہ راتوں کو نیند اڑ جاتی تھی کیونکہ کوئی پروٹیکشن شیلٹر نہیں تھا. کوئی بھی جانور، جنگلی جانور، کوئی بھی درندہ وغیرہ آ کے، ایون ہائی وے رابرز آ کے آپ کو وہاں پہ لوٹ سکتے ہیں کیونکہ آپ بالکل ڈیفینس لیس ہیں. بالکل اوپن پلین میں نا آپ کے پاس کوئی شیلٹر نہیں ہے. تو یہ جس طرح ادھر یعنی عرب بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے صحراؤں میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. جب ہم نکلتے ہیں کبھی سفر پہ جاتے ہیں اور رات کو کہیں پہ پڑاؤ ڈالنا پڑ جاتا ہے تو رات کو کتنی بے چینی سے ہماری نیند، ہمیں نیند ہی نہیں آتی پوری رات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر یہ اسی طرح جب جائیں گے تو ان کی نیندیں بھی وہاں اڑ جائیں گی. جب یہ میدان حشر میں آئیں گے ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ آج مجھے کوئی بچا لے. تو یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جو ان کے عقائد کے مسائل تھے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں.